والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ محترم مقام حضرت علامہ مولانا حافظ قاری محمد مختار صاحب، برادر مکرم مجاہد ختم نبوت بھائی محمد اذان صاحب، برادر مکرم بھائی محمد طاہر صاحب، علماء کرام، حاضرین باطن کی، یہ اللہ رب العزت کا مجھنا چیز پہ بہت زیادہ کرم ہوا، فضل ہوا کہ ایک قادیانی گھرانے میں جنم لینے کے باوجود میں نے فتنہ قادیانیت پر لا تعداد لعنتیں بھیج کر سچے دین اسلام کو قبول کر لیا۔ قادیانیت کے جس زہر کو ہمارے خاندان میں سب سے پہلے میرے دادا نے پیا، اس کائنات کے بدترین اور غلیظ ترین شخص جھوٹے مدعی نبوت مرزا قادیانی قذاب کے ہاتھ پہ بیعت کر کے نعوذ باللہ اسے اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مان لیا۔ وہ زہر ہماری اگلی نسلوں تک بھی منتقل ہوتا چلا گیا۔ نہ کسی نے کوئی تحقیقات کی، نہ اسلام کی اسٹڈی کی، اور نہ ہی قادیانیت کو پڑھا۔ فقط ایک بھیڑ چال چلتے ہوئے سارے کے سارے قادیانیت کے اندھے کنویں میں گرتے چلے گئے۔ میرا دادا
جسے قادیانی نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے، اور اسے دیکھنے کے لیے پوری دنیا سے سفر کر کے ہمارے گھر میں آیا کرتے تھے۔ پاکستان بنا تو میرا دادا قادیان کو چھوڑ کر اپنی فیملی کو ساتھ لے کر لاہور میں منتقل ہو گیا۔ لاہور میں ہمارا گھر فتنہ قادیانیت کا مرکز تھا۔ ہمارے گھر کے اندر قادیانیوں کے مختلف پروگرامز اور ان کی میٹنگز ہوا کرتی تھی۔ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے بڑے ہم سے یہ کہا کرتے تھے کہ یہ مسلمان جس اسلام کی بات کرتے ہیں، جس اسلام کا نام لیتے ہیں، نعوذ باللہ یہ تو فیک اسلام ہے، یہ تو جھوٹا اسلام ہے۔ ریئل مسلمز تو ہم لوگ ہیں، اور نعوذ باللہ ایک ٹائم ایسا بھی آنے والا ہے کہ جب اس پوری دنیا سے یہ مسلمان بھی مٹ جائیں گے اور نعوذ باللہ ان کا اسلام بھی مٹ جائے گا، جبکہ قادیانیت کا جھنڈا پوری دنیا کے اندر لہرایا جائے گا۔ اس لیے محنت تم نے کرنی ہے، قادیانیت کی ترقی کے لیے کام تم نے کرنا ہے، اور ایک سال میں کم از کم 10 مسلمان قادیانی کرنے ہیں۔ لڑکی چاہیے کہتے تھے ہم پیش کریں گے، پیسہ چاہیے، دولت کے انبار چاہیے، کاریں چاہیے، کوٹھیاں چاہیے، ہم دیں گے۔ پوری دنیا کے اندر جس ملک کا ویزا چاہیے ہم مہیا کر کے دیں گے۔ تم نے فقط ایک ہی کام کرنا ہے کہ مسلمان کا تعلق نعوذ باللہ گنبد خضرا سے توڑ کر مرزا قادیانی کے ساتھ جوڑنا ہے۔ جب میں چھوٹا تھا تو ہمارے بڑے ہم سے یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اپنے محلے کے بچوں کو، اپنے سکول کے ہم عمر ہم جولیوں ساتھیوں کو باتوں میں لگا کے گھیر گھار کے ہمارے مراکز کے اندر لایا کرو۔ ہم اپنے بڑوں کے کہنے سے اپنے مسلمان دوستوں کو قادیانیوں کے مراکز میں لے جاتے، وہاں قادیانی ان چھوٹے چھوٹے مسلمانوں کے بچوں کو کینڈیز کھانے کے لیے پیش کرتے، آئس کریم پیش کرتے، چاکلیٹ پیش کرتے، مٹھائیاں پیش کرتے، ساتھ وہ ان کو قادیانیت کی تبلیغ کرتے۔ قادیانیوں کا طریقہ واردات، اس پہ ذرا غور کیجیے گا۔ ان بچوں سے کہتے دیکھو بیٹا، جو کلمہ تم لوگ پڑھتے ہو وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں، تم لوگ بھی نماز پڑھتے ہو ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، رمضان شریف کا مہینہ آتا ہے بیٹا، روزے تم بھی رکھتے ہو روزے ہم بھی رکھتے ہیں۔ پھر قادیانی اپنے وہاں پہ ایک ننھے سے بچے کو بلاتے اور اسے کہتے کہ بیٹا انہیں کلمہ پڑھ کے سناؤ کہ ہم نے تمہیں کون سا کلمہ سکھایا ہے۔
چھوٹا سا قادیانیوں کا ٹریننگ یافتہ بچہ وہی کلمہ پڑھ دیتا جو کلمہ ہم مسلمان پڑھتے ہیں۔ پھر قادیانی ان سے کہتے بیٹا وہ سامنے الماری کے اندر دیکھو کتاب اللہ ہے، قرآن پاک ہے، جو قرآن پاک تم لوگ پڑھتے ہو گھروں میں، مدارس میں، مساجد میں، وہی قرآن پاک تو ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں۔ اگر جی کرے تو اسے کھول کے دیکھ لو، جی میں آئے اپنے گھر میں لے جاؤ، اپنے کسی بڑے کو دکھلا دو، پورے کے پورے قرآن پاک میں سے ہم نے ایک زبر کا فرق بھی نہیں کیا، زیر کا فرق بھی نہیں کیا، پیش کا فرق بھی نہیں کیا، شد مد ایک نقطے کا فرق بھی نہیں کیا۔ پھر بیٹا فیصلہ تم نے کرنا ہے کہ جب کلمہ وہی ہے، قرآن وہی ہے، حدیث وہی ہے، پھر یہ جو ملا طبقہ ہے، یہ جو مولوی طبقہ ہے، بیٹا یہ ہمیں مسلمان نہیں بلکہ کافر کہتے ہیں۔ دیکھو نا کتنا ظلم کرتے ہیں، کتنی زیادتی کرتے ہیں کہ ہمیں کافر کہا جاتا ہے، ہمیں مرتد کہا جاتا ہے، ہمیں زندیق کہا جاتا ہے۔ اب فیصلہ تم نے کرنا ہے، یہ جو ہمیں کافر کہا جاتا ہے یہ ٹھیک بات ہے کہ غلط بات ہے؟ طریقہ واردات پہ غور کیجئے۔ جب چھوٹا سا بچہ مٹھائیاں کھاتا، آئس کریم چاکلیٹ کھاتا، ساتھ وہ قادیانیوں کا جھوٹ سنتا، قادیانیوں کی بکواسات سنتا، کہہ دیتا انکل آپ بات ٹھیک کرتے ہیں، نعوذ باللہ آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اور جو مولوی مفتی آپ کو کافر کہتا ہے، نعوذ باللہ وہ بکواس کرتا ہے۔ استغفر اللہ۔ یوں قادیانی ہمارے مسلمانوں کے بچوں کو ان کے بچپن کے زمانے میں ہی قادیانیت کی ضرارت کے، کفر کے، ارتداد کے انجیکشن لگاتے تھے۔ انہیں قادیانی کرنے کے لیے کوششیں کی جاتی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا ہے کہ جب یہ لوگ بچپن کے زمانے میں قادیانیت سے یاری کرتے ہیں، ہمارے بچے بچپن کے زمانے میں قادیانیوں سے دوستی کرتے ہیں، قادیانیوں کے مراکز میں انہیں لجایا جاتا ہے، قادیانیت کی تبلیغ انہیں کی جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کل جب یہی بچے پڑھ لکھ کے جوان ہو جاتے ہیں، کل جب یہی بچے پڑھنے لکھنے کے بعد ایلیٹ کلاس میں چلے جاتے ہیں، بزنس مین بن جاتے ہیں، بیوروکریٹ بن جاتے ہیں، سیاستدان بن جاتے ہیں، پھر یہی طبقہ قادیانیت کی فیور کرتا ہے۔ اگر یہ لوگ اس دور میں مرزا قادیانی کو نبی نہ بھی مانے تو کم از کم اتنا ہو ہی جاتا ہے کہ قادیانیت کی فیور کے لیے آواز بلند کرتے ہیں۔ ان کو کم کر دیں گے، قادیانیت کی ترقی کے لیے کام کرتے ہیں۔
پھر یقین جانیے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر یہ طبقہ اس دور میں قادیانی نہ بھی ہو پھر کیسے ان سے کام لیا جاتا ہے. قادیانی ڈالرز کے بیگ بھر بھر کے ان کے پاس جاتے ہیں. قادیانی اپنی ناپاک عورتیں منہ کالا کرنے کے لیے انہیں پیش کرتے ہیں کہ یہ لو پیسہ ہم سے لو، لڑکی ہم سے لو، سرور کائنات کی ختم نبوت کے خلاف ہمارا ساتھ دو، سرور کائنات کی عزت و ناموس کے قانون میں تبدیلی کرنے کے لیے، بدلنے کے لیے دبا 298 سی 95 سی کو چینج کرنے کے لیے کوشش تم کرو، کاوش تم کرو اور ہماری فیور تم کرو. پھر ہم نے دیکھا یہ کرتا ہے جب ان سیٹوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے جو قادیانیت سے جن کا تعلق ہے، ناطہ ہے، کاروبار ہے، لین دین ہے، اس کے دل کے اندر قادیانیت کے بارے میں نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے. یاد رکھو ان کے بارے میں دل کے اندر نرمی پیدا کرنا ایمان کی موت ہے. قادیانیوں سے کاروبار کرنا ایمان کی موت ہے. ان کی مصنوعات کو سیل آؤٹ کرنا، شیطان کو پینا، شیطان کو بیچنا ایمان کی موت ہے، ایمان کی موت ہے. قادیانی اس طرح ہمارے لوگوں کو قادیانی کرنے کے لیے کوشش کرتے. میں دیکھا کرتا کہ میرا باپ اپنے مسلمان دوستوں کو قادیانی کرنے کے لیے کوشش کرتا. میرے بھائی، رشتہ دار، عزیز و اقارب اپنے اپنے مسلمان دوستوں کو قادیانی کرنے کے لیے کوشش کرتے. پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ قادیانی ظاہری طور پہ مسلمانوں سے کسی اور طریقے سے ملتے، اچھے ہو کے ملتے، نیک ہو کے ملتے، لیکن پس پردہ حقیقت کچھ اور ہوتی تھی. یہ ہمارے بڑے ہماری ٹریننگ کرتے تھے کہ مسلمان ملے پیار سے بولو، مسلمان ملے محبت سے بات کرو. لو فور آل ہیٹڈ فور نن، کہ محبت سب کے لیے اور نفرت کسی سے نہیں. مسلمان ملے اسے اپنا یہ نعرہ سناؤ، اپنا یہ پیغام بتاؤ کہ ہم لوگ تو بڑے اچھے ہیں، ہم لوگ تو بڑے پرویتر ہیں. آپ کے بارے میں ہمارے دلوں میں بڑی خیر کا جذبہ ہے، آپ کے بارے میں ہمارے دلوں میں بڑی محبت ہے. ہم تو آپ کے بڑے خیر خواہ ہیں، لیکن پسے پردہ انہیں ڈنگ مارو ڈنگ. یہ ہمارے بڑے ہماری ٹریننگ کرتے تھے. ایک چھوٹا سا گھر کا واقعہ بیان کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ قادیانیت کتنی بڑی ضلالت ہے، قادیانیت کتنی بڑی شرارت ہے، کتنا بڑا دھوکہ ہے. میرے بچپن کا دور کا واقعہ ہے. گرمیوں کا مہینہ تھا کہ ایک بار ہمارے گھر کے اندر میرے دادے کا مسلمان دوست اس سے ملنے کے لیے آیا. دادے نے مجھے پاس بلایا اور کہا کہ جاؤ دادی سے جا کے کہو ایک مسلمان مہمان آیا ہے، اور دادی سے کہو شربت بنائے. میرے کان میں کہا دادی سے کہنا شربت کے اندر وہ چیز بھی شامل کرے. میں چلا گیا، جا کے دادی کا پیغام بتلا دیا. دادی نے ایک گلاس کے اندر شیزان کا شربت ڈالا. اب یہ شیزان قادیانیوں کی ہے. شیزان کے مالک شاہ نواز قادیانی بے ایمان نے 100 سے زیادہ قرآن پاک کا ترجمہ شائع کیا، 100 سے زیادہ زبانوں میں ٹرانسلیشن کروائی، پرنٹ کروایا، پوری دنیا کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا. وہ ترجمہ کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے اِنَّا أَعْطَيْنَا کل کوثر. اس کا ترجمہ کیا گیا اے مرزا قادیانی ہم نے تجھے خیر کثیر دیا ہے. پورے کے پورے قرآن پاک میں سے جہاں جہاں سرور کائنات کا ذکر خیر تھا وہاں نعوذ باللہ مرزا قادیانی کا نام لکھ کے پرنٹ کر کے پوری دنیا کے اندر بھیج دیا گیا. اور یہ کہا گیا
کہ قرآن پاک قادیان کے اندر مرزا قادیانی پہ دوبارہ نازل کیا گیا. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. شیطان کے مالک نے یہ سارا کام کیا. اس کی قادیانیوں نے دعوت کی. ربوہ کے اندر پھولوں کے ہار اسے پہنائے گئے، گلدستے پیش کیے گئے، سلوٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب اتنا بڑا کام کر دیا کہ ہمارے مرزا قادیانی کا نام قرآن پاک میں لکھ کے پوری دنیا کے اندر بھیج دیا. ہم آپ کو سلوٹ کرتے ہیں. ہمیں بتائیے اتنا پیسہ کہاں سے آیا؟ یہ شیطان کا مالک جیسے ہی اسٹیج پہ پہنچا، مائک ہاتھ میں لیا، شیطان نے کہکا لگایا اور کہا کہ میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا؟ یہ مسلمان ہیں، انہوں نے شیطان کو بیچا ہے. یہ مسلمان ہیں، انہوں نے شیطان کے جوسز پیے ہیں، شیطان کی بوتلیں پی ہیں، شیطان کے اچار کھائے ہیں، شیطان کی چٹنیاں اچار جیم کھائے ہیں. انہی کا پیسہ لے کے 10% نکالا، 10واں حصہ نکالا، جس سے سارا کام کیا. شکریہ ادا کرنا ہے، مجھ سے پہلے ان مسلمانوں کا کرو. میں گھر سے تھوڑی لے کے آیا پیسہ، انہی کے پیسے سے میں نے قرآن پاک کے اندر تحریفات کی، کینچی چلا دی. انہی کے پیسے سے سرور کائنات کی شان میں گستاخی کی. انہی کے پیسے سے قرآن پاک کے خلاف کام کیا، گستاخی کی. اور یہ میں نے اس 10% سے کیا ہے. شکریہ ادا کرنا ہے، ان مسلمانوں کا کرو. یاد رکھنا روز قیامت انشاءاللہ جہاں جوتے چار نماز تو پڑھیں گے، مر چکا پڑھ رہے ہیں، اب اس کا بیٹا منیر نواز شیطان کا مالک ہے، پکا 100% قادیانی ہے، وہیں پہ ساتھ ساتھ جوتے ان مسلمانوں کو بھی پڑھیں گے جو شیطان کی مصنوعات کو سیل آؤٹ کرتے ہیں، شیطان کو پیتے ہیں اور ان کو پیسہ دیتے ہیں، چندہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ پیسہ ہم سے لو، نبی پاک کو گالی تم دو، پیسہ ہم سے لو، قرآن پاک کے خلاف کام تم کرو. انشاءاللہ انہیں بھی جھوٹے پڑیں گے انشاءاللہ. نعرہ تکبیر، تاجو تک ختم نبوت، تاجو تک ختم نبوت، غلامی رسول میں دین ہی، غلامی رسول میں موت ہی قبول ہے. غلامی رسول میں غلامی رسول میں غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے. قادیانیوں کا جو جال ہے قطار ہے، وہ قادیانیوں کا جو جال ہے، قادیانیوں کا جو جال ہے، جو ہم بھی بغاوت کرتی ہیں اللہ رسول کے باغیوں سے، ہم بھی بغاوت کرتی ہیں اللہ رسول کے باغیوں سے، اللہ رسول کے باغیوں سے، اللہ رسول کے باغیوں سے. بہت خوب. انشاءاللہ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آہو تو قبول ہے، قادیانیوں کی مصنوعات استعمال کرنا قبول نہیں ہے. انشاءاللہ بہت تو قبول ہے، لیکن ان کو چندہ دینا قبول بولو نہیں ہے. اسی طرح فرانس کی مصنوعات کا بھی بائیکاٹ کرو. انشاءاللہ انشاءاللہ ہم انہیں کیفریت کردار تک پہنچا کے انشاءاللہ دعوے دیں. تو دادی نے کیا کیا؟ شیطان کا شربت گلاس کے اندر ڈالا، مکس کیا، اس کے بعد مجھ سے چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے منہ سائڈ پہ کر کے شربت کے گلاس کے اندر تھوک دیا. میں نے دیکھ لیا، اب بچہ بچہ ہوتا ہے. میں نے کہا دادی آپ تو بڑی گندی ہیں، آپ نے یہ کیا کیا کہ شربت کے اندر تھوک شامل کر دیا. دادی نے مجھے ڈانٹا، کہا چپ کرو، اپنی زبان کو لاک کر لو، کسی کو مت بتانا، ابھی تم بہت چھوٹے ہو، تمہیں نہیں پتا یہ جو مسلمان طبقہ ہے
یہ آج کے دور کے اللہ کے نبی، آج کے دور کے اللہ کے رسول مرزا قادیانی کو نہیں مانتا، اس لیے ان سے نفرت کا، ان سے غصے کا، ان سے غم کا اظہار یوں کرتے ہیں، ان کے کھانوں کے اندر، ان کے پانیوں کے اندر، ان کے شربتوں کے اندر پیشاب کے قطرے بھی شامل کرتے ہیں، انسانی غراضت کے ذرات لے لے کے وہ بھی شامل کرتے ہیں، تھوک بھی شامل کرتے ہیں، گندی نالی کا، گٹر کا پانی اس کے قطرے بھی شامل کرتے ہیں، اور ایسا کرنے سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ ہے قادیانیت کا اصل چہرہ۔ شربت کا گلاس لے کے دادے کے پاس پہنچا تو دادے کے دوست نے کہا، بھائی آپ نے یہ تکلف کیسا کیا، آپ سادہ پانی پیش کر دیتے۔ دادے نے کہا، آپ میرے بھائی ہو، اب یہ منافقت دیکھو، آپ میرے جگری یار ہو، گرمی میں تشریف لائے ہو، یہ ٹھنڈا اور میٹھا شربت پیش کرنا اخلاقی طور پہ میری ذمہ داری تھی۔ اس سے پیار سے ہی بولا، اس سے محبت سے ہی بولا، اس سے اعلیٰ اخلاق سے ہی پیش آیا۔ اندر کیا کروایا؟ اس سے یہی کہا میرے بھائی ہو، اندر دھوپ شامل کروایا۔ اور دادی نے یہ بھی بتایا کہ ہم جب اپنے گھروں میں کھانے پکا کے، چاول پکا کے، زردے، قورمے، پلاؤ، حلوے، کھیرے پکا پکا کے ان کے گھر میں بھیجتے ہیں، ان میں بھی یہ ساری چیزیں شامل کرتے ہیں، جس سے ہمیں بڑا سکون ملتا ہے۔ ایک بار ذہن کی لائبریری کے اندر محفوظ کر لیجئے گا کہ جو بے ایمان اللہ اس کے رسول کا لحاظ نہیں کرتا، جو بے ایمان سرور کائنات کا لحاظ نہیں کرتا، جو شیطان سرور کائنات کے پیارے صحابہ کرام کا، سرور کائنات کے پیارے اہل بیت طاہر کا لحاظ نہیں کرتا، پروردگار کی قسم ہے کبھی بھی ہمارا لحاظ کر سکتا۔ یہ بات پکی ہے، جو اللہ اس کے رسول کا نہ بنا کبھی بھی ہمارا بن سکتا نہیں، لازماً ڈر مارے گا، اس کی فطرت میں ہے۔ آپ سے ظاہری طور پہ پیار سے ملے گا، اور بتایا یہ میری ہماری ٹریننگ تھی کہ مسلمان ملے پیار سے بولو، پسے پردہ اس کو ڈنگ مارا کرو۔ یہ پروردگار نے مجھ پہ کرم کر دیا، دل کے اندر یہ بات ڈال دی کہ مجھے ریسرچ کرنی ہے، مجھے پڑھنا ہے، ریالٹی کو، حقیقت کو، سچائی کو مجھے پانا ہے۔ ایک طرف میں نے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کر لیا، ایک طرف سرور کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سیرت کو پڑھنے کا فیصلہ کر لیا، ایک طرف قادیانیوں کی کتابیں پڑھنے کا، مرزا قادیانی کے نظریات پڑھنے کا، عقائد پڑھنے کا فیصلہ کر لیا۔ یقین جانیے گا، جب میں نے ایک طرف قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا، ایک طرف مرزا قادیانی کی کتابیں پڑھی، جن کتابوں کے اندر اس قذاب نے پروردگار کو گالیاں بکی تھی، جن کتابوں کے اندر اس قذاب نے سرور کائنات کے بارے میں بکواسات کی تھی، جن کتابوں کے اندر اس دجال نے میرے نبی کے پیارے اہل بیت کو، میرے نبی کے پیارے صحابہ کرام کو گالیاں بکی تھی، یہ پروردگار کا مجھنا چیز پہ کرم ہوتا گیا، فضل ہوتا گیا۔ جیسے جیسے ان سارے حقائق سے آگاہ ہوتا گیا، ویسے ویسے مرزا قادیانی سے میری محبت کے، میری چاہت کے، میرے ادب کے سارے بخیے ایک ایک کر کے اڑتے گئے، آخر ایک دن کچے دھاگے کی طرح بالکل ٹوٹ گئے، ٹوٹ کا ٹوٹ، پانی کا پانی واضح ہو گیا، اور میں نے قادیان کے چمکاتر مرزا قادیانی پہ لاتعداد لانتیں بیچ کے کملی والے کریمہ
کر کے دام میرے احمد کو دام کے اسلام قبول کر لیا. نعرہ مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا قادیانی پہ لعنت، مرزا کی ذریت پہ لعنت، مرزا کو ماننے والوں پہ لعنت، مرزا کے یاروں پہ لعنت، مرزا کے طرفداروں پہ لعنت، مرزا کی سہولتکاروں پہ لعنت. الحمدللہ جہاں میرے قبول اسلام کے حوالے سے دیگر اور بھی بہت سی وجوہات تھیں، کئی ایک اسباب تھے، کئی ایک محرکات تھے، ان میں سے ایک یہ بھی تھا، تفصیلات کا ٹائم نہیں، کہ میرے پروردگار نے مجھے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دکھایا ہے. یقین جانیے کتا بھی ایسی موت نہیں مرتا جیسی موت میں نے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دیکھا ہے. میری ایک کتاب ہے انشاءاللہ ان قریب مارکیٹ میں آ رہی ہے، کتاب کا نام ہے قادیانیوں اور قادیانی نوازوں کے عبرتناک انجام. اس بک کے اندر میں نے اپنے گھر کے بڑے بڑے قادیانی ان کے عبرتناک انجام بتائے ہیں. میں نے بتایا کہ میرا دادا جس کو قادری نعوذ باللہ صحابی رسول کہتے تھے کیسے مرا. مرنے سے پہلے زبان پہ ننگی گالیاں تھی، گندی گالیاں تھی، غلیظ گالیاں تھی، ماں بہن بیٹی کی بازاری گالیاں، آوارہ گالیاں، بکتے بکتے جہنم واصل ہو گیا. میں نے بتایا کہ میری دادی کی سگی بہن جو قادیانیوں کی مبلغہ تھی، ساری زندگی قادیانیت کے لیے کام کیا. ہماری مسلمان عورتوں کو قادیانی کرنے کے لیے کوشش کرتی، سلائی مشینیں تحفے میں پیش کرتی، پیسہ دیتی، میڈیکل فری کر دیتی، علاج کرواتی، ہسپتال لے کے جاتی، ہر طرح کی سہولتیں مہیا کرتی، چاول دیتی، آٹا دیتی، چینی کے توڑے بھر بھر کے گھروں میں جا کے پہنچا کے آتی، 7 لوگوں کو قادیانی کرتی. میں نے دیکھا کہ مرنے سے چند مہینے پہلے حال یہ ہو گیا کہ فالج کا اٹیک ہوا. اٹیک اس نوعیت کا ہوا کہ جسم تو ڈیڈ ہو گیا، زبان جاری رہی. جیسے کتا بھونکتا ہے ایسے بھونکا کرتی تھی. جب بھی بات کرتی نا کتے کا ساؤنڈ نکلتا، کتے کی آواز نکلتی. صبح بھونکتی، شام بھونکتی، رات بھونکتی، آدھی آدھی رات تک ان کے گھر سے کتے کے بھونکنے کی آوازیں آتی. اور ہمارے محلے دار یہ سمجھتے کہ ان کے گھر میں کوئی کتا ہے، جب دیکھو بھونکتا رہتا ہے. کتا نہیں تھا بلکہ سرور کائنات کو گالی دینے والی، سرور کائنات کی شان میں بکواس کرنے والی وہ قادیانی عورت تھی جسے پروردگار نے دنیا کے اندر ہی کتیا بنا دیا. اور اس کے منہ سے یلو کلر کی، پیلے رنگ کی رالیں ٹپکتی تھی جن میں سے بخانے کی اسمیل آتی تھی. اللہ نے مدد کا نشان بنا دیا. میرا سگا چچا، میں نے پچھلی بار بھی ادھر ایک قریب پروگرام وہاں پہ بھی یہ بات کی. سگا چچا جو قادیانیوں کا ان کا بہت بڑا حمایتی تھا، جس نے ان کے لیے ساری زندگی کام کیا، بہت بڑا مردود قسم کا قادیانی تھا. یہاں تک کہ مرنے سے پہلے لکھ کے دے گیا کہ جب میں مروں میری کل پراپرٹی قادیانیت کی تبلیغ کے لیے خرچ کر دینا. اتنا بڑا نردئی تھا. میں نے بڑا سمجھایا، پیار سے محبت سے دلائل دیے. چچا ڈر جا قبر کے عذاب سے، ڈر جا قبر کے اندر پسلیاں توڑنے والے عذاب سے، ڈر جا قبر کے اندر آنے والے بچھوؤں سے، اژدہوں سے، سانپوں سے، کیڑوں سے پناہ مانگ. ڈر جا روز محشر کے عذاب سے اور پناہ مانگ جہنم کے بھڑکتے شعلوں سے. بچہ
مرویت پہ تھوک کے مسلمان ہو جا، لیکن نہیں ہوا، ایسے ہی مر گیا۔ میں نے ایک بار چچا سے یہ سوال کیا، میں نے کہا مجھے ایک بات بتا، اگر کوئی بے ایمان اللہ کے سچے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تو گالی بکے، ان کی شان میں بکواس کرے، تو بول تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا دیکھو جو عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے یہ مسلمان نہیں ہے، کافر ہے۔ صحیح کہا۔ یہ سیم سوال 1974 کے اندر قومی اسمبلی کے اندر بھی قادیانیوں کے تیسرے سربراہ مرزا ناصر سے کیا گیا تھا۔ اٹارنی جنرل نے یحییٰ بختیار نے قومی اسمبلی میں یہی سوال کیا تھا کہ بتا اگر کوئی بے ایمان اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو گالی بکے تو اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا مسلمان نہیں، کافر ہے۔ میں نے چچا کے سامنے ایک کتاب پیش کی، ایک کتاب میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے کہا پھر سنو، تم نے مانا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو گالی بکے مسلمان نہیں ہے۔ یہ کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 11 ہے، لکھنے والا مرزا قادیانی کذاب ہے، چھاپنے والے قادیانی ہے۔ اس کتاب کے پیج نمبر 291 پہ اس بے ایمان نے گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ، گندے دماغ سے زہر اگلا ہے، بکتا ہے، لکھتا ہے، کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی 3 دادیاں اور نانیاں زناکار اور قسمی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ پیدا ہوئے۔ ننگی اور گندی گالی بکی، نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ بھی نہیں، قرآن کہتا ہے بن باپ کے پیدا ہوئے، اور جب باپ بھی نہیں ہے تو دادیاں کہاں سے آ گئی؟ قرآن کا بھی انکار کیا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ قادیانی جب کلمہ پڑھتا ہے پھر کافر کیسے ہے؟ اور مجھے بتا کلمہ پڑھ کے اللہ کے نبیوں کو گالیاں بکے یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ بدترین کافر ہے، بدترین کافر ہے۔ اس نے کہا دکھاؤ کہاں لکھا ہے؟ کتاب کو پکڑا، اس عبارت کو پڑھا، 2-3 پیج پیچھے گیا، 2-3 پیج آگے گیا، کتاب کو بند کر کے رکھ دیا۔ میں نے سمجھا شاید کہ ابھی لانتے بھیج دے گا، مسلمان ہو جائے گا۔ ابھی تو کہا نا جو عیسیٰ علیہ السلام تو گالی بکے مسلمان نہیں ہے۔ آگے سے ایک ایسی بات کی، یقین جانیے دل جل کے کباب ہو گیا۔ آگے سے بکواس کی، کہا اوے سنو ہمارے مرزا قادری نے جو کہا ہے حق کہا ہے، سچ کہا ہے۔ قادیانیوں پہ لعنت، اونچی اونچی بے شمار قادیانی پہ لعنت، قادیانی پہ لعنت، قادیانی پہ لعنت۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مرنے سے چند ماہ پہلے حال یہ ہو گیا۔ پھر سنو اللہ کا عذاب کیسے آتا ہے ان بدبختوں پہ، ان گستاخوں پہ، پروردگار کا عذاب کیسے ٹوٹتا ہے۔ مرنے سے چند ماہ قبل ایسی بیماری لگ گئی، سوکھ کے کانٹا بن گیا، نہ کھاتا تھا نہ پیتا تھا۔ گھر والے ہسپتال چیک کر کر کے، ڈاکٹرز چیک کر کر کے تھک گئے، شفا نہیں ملتی تھی۔ پھر حال یہ ہو گیا کہ ذہن دماغ آؤٹ ہو گیا، کبھی ہنستا تھا، کبھی روتا تھا، کبھی چیختا تھا، کبھی چلاتا تھا، پیشاب آتا بستر میں کرتا، غلاظت آتی بستر میں کرتا، اور بدبو کے ایسے بھروکے اس کے کمرے سے بلند ہوتے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کے پاس بیٹھا نہیں جا سکتا تھا۔ پھر اللہ کا عذاب کیسے آیا؟ حال یہ ہو گیا، میں خود اس بات کا آئی وٹنس ہوں، میری پھوپھی جو اب تک قادیانی ہے اس بات کی گواہ ہے کہ مرنے سے 2-3 دن پہلے دونوں ہاتھوں کو یوں کر کے بلند کر دیا، اس کے بعد ہاتھ نیچے نہیں آئے، سارا وجود کانپتا تھا، یوں کرتا تھا اور کہتا تھا چلے جاؤ
میں نہیں جاؤں گا، چلے جاؤ چلے جاؤ چلے جاؤ، میں نہیں جاؤں گا۔ سعد ننگی اور گندی کالیاں بختہ آخر کار یہی کہتا کہتا کہ چلے جاؤ میں نہیں جاؤں گا، عبرت ناک موت مر کے جہنم واصل ہو گیا۔ اللہ کا عذاب ان پہ ایسے آتا ہے۔ میں نے بڑے بڑے قادیانیوں کو مرتے ہوئے دیکھا۔ ہمارے لاہور میں، توجہ سے بات سنیے، ہمارے لاہور میں ایک لڑکی مسلمان ہوئی، پہلے قادیانی تھی۔ اس نے بتایا کہ میرا نام ظاہر نہیں کرنا۔ کہا سنو، میرا سگا باپ، میرا چچا، میرا تایا، یہ تینوں کے تینوں اپنا بہانہ خود کھاتے ہیں۔ ہمارے گھر والوں کو پتا لگا، روکا، مارا، ڈانٹا، پیٹا، باز نہیں آتے، لت پڑ گئی۔ صبح شام اپنا پیشاب بھی خود پیتے ہیں، اپنا بہانہ بھی خود کھاتے ہیں۔ کہتی ہے ہم نے کیا کیا، پیمپر لگا دیے، میڈیکل سٹور سے بڑے سائز کے پیمپر مل جاتے ہیں، کہا پیمپرز لا کے لگا دیے کہ کہیں باز آ جائے۔ باز نہیں آتے، دیکھتے ہیں ادھر ادھر کوئی نہیں، تو پیمپرز کے اندر انگلیاں گھسیر کے بہانہ نکال کے چاٹ کے کھاتے ہیں۔ اللہ کا ان پہ عذاب آتا ہے۔ بات کو شاپ کرتا ہوں، انشاءاللہ ان قریب وہ کتاب آ جائے گی۔ میں نے بتایا کہ مرزا قادیانی قذاب کیسے مرا، کیسے مرتے ٹائم دونوں راستوں سے گندگی جاری تھی، کیسے اپنی گندگی کے ڈھیر میں گر کے کتے سے بری موت مر گیا۔ مر چکا تھا لیکن گندگی نکلنا بند نہیں ہوئی، دونوں راستوں سے، منہ سے بھی بہانہ باہر آتا، نیچے سے بھی باہر آتا۔ قادیانی روئی کے گولے لیتے، گولے بنا کے کبھی منہ میں ڈالتے، کبھی نیچے ٹھوستے۔ اللہ کا عذاب تھا، کیسے رکتا، نکال دیتا، پہلے سے بڑے گولے بنا کے کبھی منہ میں ڈالتے، کبھی نیچے ٹھوستے۔ اللہ کا عذاب تھا، کیسے رکتا، نکال دیتا، یہاں تک کہ جھاڑو مار کے اس اور بڑے پلاسٹک کے اندر رول کر کے تابوت کے نیچے توڑی کی تہ لگا کے اوپر اس کو رکھ کے اوپر پھر توڑی کی تہ لگا کے تابوت کا ڈھکن بند کر کے بزریہ مال گاڑی کے لاہور کے پلیٹ فارم نمبر 5 سے مال گاڑی میں لا کے قادیان کی گندی مٹی میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا۔ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ پھر اللہ کے ولی حضرت میاں شیر محمد شرقپوری رحمۃ اللہ علیہ اس کی قبر پہ گئے، جا کے مراقبہ کیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت آپ اللہ کے ولی ہیں، قبر میں کیا دیکھا؟ تو میاں صاحب فرماتے ہیں اور سنو، جب میں نے کس کی نگاہ قبر کے اندر ڈالی، مجھے قبر کے اندر بولا کتا دکھائی دیا جو اپنی تم کو پکڑنے کی کوشش میں قبر کے اندر گھوم رہا تھا، چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا۔ پروردگار نے قبر میں لے جا کے کتا بنا دیا۔ یاد رکھنا، یہ معاملہ ہے اللہ کے نبی کی عزت کا، یہ معاملہ ہے پروردگار کے حبیب کی ناموس کا، حد نبوت کا۔ پروردگار لحاظ نہیں کرتا، عبرت کا نشان بنا دیتا ہے۔ الحمدللہ یہ سب چیزیں دیکھیں، پھر پروردگار نے مجھے الحمدللہ جو بچپن کے اندر رہنمائی فرمائی، کرم فرمایا، فضل فرمایا۔ بچپن کے دور میں نے ایک خواب دیکھا اور میں سمجھتا ہوں در حقیقت میرا وہ خواب ہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن گیا۔ اس دور کی بات ہے جب 7ویں کلاس کا طالب علم تھا۔ ایک رات سویا، مقدر جاگ پڑے، خواب میں کیا دیکھا کہ حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ہمراہ ہمارے محلے میں تشریف لاتے ہیں۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہاتھوں میں، مبارک ہاتھوں میں، پاک ہاتھوں میں ایک پھلوں کا تھال ہوتا ہے۔ بہت سے پھل ہوتے ہیں،
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرما رہے ہیں، پھر کیا دیکھتا ہوں کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھل تقسیم فرماتے فرماتے جب ہماری گلی میں جلوہ فروز ہوتے ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک قادیانیوں کے مکان سے پچھلے مکان کے پاس جا کے رک جاتے ہیں، آگے تشریف نہیں لاتے، ان کے گھر میں نہیں جاتے، ان کو پھل نہیں دیتے۔ جیسے ہی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنہ چیز کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں، الحمدللہ آپ تبسم فرما دیتے ہیں، آپ مسکرا دیتے ہیں، اس کے بعد میری آنکھ کھل جاتی ہے۔ میرا ایمان ہے کہ در حقیقت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم ہی میرے قبول اسلام کا وسیلہ بن گیا۔ آج میں پھر شور کرتا ہوں، میری برادری ریاکٹ کرتی ہے، میرا باپ سر پہ ڈنڈے مارتا ہے، ٹانگوں پہ ڈنڈے مارے جاتے ہیں، منہ پہ تمانچے مارے جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ دوبارہ مرزا قادیانی کو اللہ کا نبی مان لو، دوبارہ مرزا قادیانی کو اللہ کا رسول مان لو۔ میں نے اپنی برادری سے، اپنے باپ سے ایک ہی بات کہی تھی کہ کانوں کے پردے کھول کے سن لینا، مجھے مسلمان کسی عام انسان نے نہیں کیا، مجھے مسلمان کسی مولوی صاحب نے، کسی پیر صاحب نے، مفتی صاحب نے نہیں کیا، اور مجھے مسلمان تو آمینہ کے لال نے کیا ہے۔ میرے وجود کے کروڑوں ٹکڑے بھی کر دو گے، انشاءاللہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد کہنے سے پھر بھی باز نہیں آؤں گا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ گھر کے اندر اسلام کی تبلیغ کی پروردگار نے کرم کر دیا۔ سب سے پہلے میری پیاری والدہ نے اپنے مرنے سے 1.5 مہینہ پہلے قادیانیت کو چھوڑ کے اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد ایک بھائی وہ مسلمان ہوا، پھر دوسرے نے اسلام قبول کیا، پھر تیسرے نے مرزائیت کو چھوڑ کے مسلمان ہو گیا۔ کرتے کرتے ایک ایک کرتے پروردگار کا کرم ہو گیا کہ اب جا کے میرے والد صاحب کو بھی ہوش آ گئی، پروردگار نے ایمان کا نور دے دیا۔ قادیانیوں کے ان کی جماعت کے صدر بھی رہے، ان کی جماعت کے بڑے بڑے عہدوں پہ رہے، مرزائیوں کے مرزانے کے متولی بھی رہے، مراکز کے متولی بھی رہے۔ اب جا کے ہوش آ گئی، مرزائیت پہ لانتے بیس کے میرے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے۔ 83 سال کی عمر ہے، اب جا کے پروردگار نے کرم کر دیا۔ الحمدللہ اب تک ہماری فیملی کے اندر 50 سے زیادہ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں۔ پورے پاکستان کے دورے کیے، بڑے بڑے قادیانیوں کے سورما، بڑے بڑے ان کی جماعتوں کے صدور، بڑے بڑے ان کے پنڈت پادری بال، اب تک 600 کے قریب بڑے بڑے قادیانی الحمدللہ ان پہ تھوک کے میرے ہاتھ پر مسلمان ہو چکے۔ اور میری یہ مشہور کتاب پروردگار نے ایسی برکت دی، ایسی برکت دی، یہ ابھی انشاءاللہ 35واں ایڈیشن پرنٹ ہو رہا ہے۔ 35واں ایڈیشن، اس کا نام ہے قادیانیت اسلام اور سائنس کے گہرے میں، پوری دنیا پہنچی، انگلش میں ترجمہ ہوئے۔ گورنمنٹ آف پنجاب کے بہت بڑے سینئر سیکرٹری ہیں محترم جناب احمد علی ظفر صاحب، اس کتاب کا انگلش میں ترجمہ کیا، یورپ پہنچی، افریقہ پہنچی، امریکہ پہنچی۔ اب تک ہزاروں قادیانی اس کتاب کو پڑھ کے ان پہ تھوک کے مسلمان ہو چکے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جب ان کا جانور، قادیانیت کا جانور آپ کو ڈھونڈنے سے بھی انشاءاللہ نظر نہیں آئے گا۔ ان کے مقدر میں تباہی ہے، ان کے مقدر میں ضلالت ہے، مٹ جانا ہے، بربادی ہے۔ اسلام زندہ رہے گا، اسلام تابندہ رہے گا۔ کیوں؟
اسلام کی فطرت میں قدرت نچر دی ہے اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دیں گے۔ اسلام زمانے میں مٹنے کو نہیں آیا، ہم مٹتے مٹاتے بھی دنیا کو مٹا دیں گے انشاءاللہ۔ اسلام زندہ رہے گا۔ میں آخر میں قادیانیوں کا ایک بہت ہی خطرناک وار آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آج قادیانی ہمارے نوجوان کو قادیانی کرنے کے لیے پاگلوں کی طرح کام کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا ان کو آرڈر ہے کہ ایک سال میں کم از کم 10 مسلمان قادیانی کرو۔ قادیانیوں کا سب سے خطرناک وار یہ ہے کہ دیکھو دیکھو جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی کلمہ ہم پڑھتے ہیں، یہ کہہ کے آج قادیانی ہمارے نوجوان کا ایمان لوٹتے ہیں کہ یہ مولوی ہمیں کافر کہتا ہے۔ ہائے ہائے یہ تو ظلم ہے، ہائے ہائے یہ تو زیادتی ہے۔ میں آپ لوگوں سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے جو بے ایمان قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں یہ بکواس کرے کہ یہ جھوٹی ہے، اور جو قرآن پاک کے ایک حرف کا بھی انکار کرے کہ یہ جھوٹا ہے، مجھے بتاؤ کلمہ پڑھے نماز پڑھے یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ بدترین کافر ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، قومی اسمبلی میں یہ کتاب پیش کی جا چکی۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کی بنیاد کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت اسلام کے سینے میں دھڑکنے والے دل کا نام ہے۔ عقیدہ ختم نبوت جسے پروردگار نے قرآن پاک کے اندر 1 2 بار 3 بار 5 بار 10 بار بیان نہیں فرمایا، بلکہ یہ وہ عظیم عقیدہ ہے جسے پروردگار نے قرآن پاک کے اندر 100 بار بیان فرمایا کہ لوگوں سن لو میرا نبی آخری نبی ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی پیدا ہو سکتا ہے نہ کوئی رسول پیدا ہو سکتا ہے۔ 100 بار فرمایا، 100 آیات مبارکہ کے اندر اس عقیدے کی وضاحت کی۔ آگے چل کے 210 مرتبہ سرور کائنات نے خود اپنی ختم نبوت کے عقیدے کو بیان فرمایا۔ 210 مبارک احادیث کے اندر ختم نبوت کے عقیدے کی خود آمینہ کے لال نے تاجدار ختم نبوت نے وضاحت فرمائی ہے۔ یہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 21، لکھنے والا مرزا قادیانی قذاب ہے۔ اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 354 پہ اس بے ایمان نے گندے قلم سے گندی سیاہی سے یہ بکواس کی ہے، کہتا ہے ختم نبوت کا عقیدہ، ختم نبوت کا عقیدہ کس قدر لغو باطل جھوٹا شیطانی عقیدہ ہے۔ استغفر اللہ، مجھے بتاؤ جو قرآن پاک کی 100 آیات مبارکہ کو شیطانی کہے، لغو کہے، باطل کہے، جھوٹی کہے، یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ کہا ختم نبوت کا عقیدہ نعوذ باللہ شیطانی عقیدہ ہے۔ آگے بکواس کی اس اسلام کے اندر ختم نبوت کا عقیدہ ہے، اس لیے یہ اسلام مردہ اسلام ہے نعوذ باللہ۔ جو اسلام کو مردہ کہے یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ پھر یہی کتاب ہے، صفحہ نمبر 312 کہتا ہے مسلمانوں تم کہتے ہو کہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے، نبی پاک کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ نے وحی بھیجنا بند کر دی۔ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی، پہلے خدا سنتا بھی تھا بولتا بھی تھا، کہتا ہے اب کیا ہو گیا، اب خدا بولتا نہیں سنتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوگا اللہ کیوں نہیں بولتا؟ کیا اللہ کی زبان پہ چھالے پڑ گئے؟ اللہ کی زبان پہ مذرحت ہو گئی؟ اور مجھے بتا جو ختم نبوت کے عقیدے کا انکار کرتے ہوئے پروردگار کو گالی دے، اس کائنات کا عام کافر ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ کتاب کا نام ہے روحانی خزائن، جلد نمبر 17 ہے، لکھنے والا یہی مرزا قادیانی قذاب ہے۔ صفحہ نمبر 205 پہ سرور کائنات کے گنبد خضرا کو کالی دی ہے، کالی، استغفر اللہ، اور ہر مسلمان کے
ایمان کی معراج ہے، اس کی آنکھیں ہو سرور کائنات کا گنبد خضرا ہو. ہر مسلمان کے ایمان کی معراج ہے، کرتا رہے بار بار جائے بار بار جائے. میرے کریم آقا جس جگہ پہ آرام فرما ہے، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ جگہ ساری کائنات سے اعلیٰ ہے، ارفع ہے، بلند ہے، پاک ہے. سنیے جنت ہے، سرور کائنات کی حدیث مبارکہ ہے. میرا روزہ اور یہ منبر کی جگہ یہ ساری کی ساری جنت ہے. جنت سنو، جہاں 70,000 فرشتے صبح آتے ہیں، 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں، درود و سلام کے نذرانے پڑھ پڑھ کے پیش کرتے ہیں. جو فرشتہ ایک بار آ جائے اس کی دوبارہ قیامت تک باری. اس کتاب کے اندر اس شیطان نے سرور کائنات کے گنبد خضرا کو گالی دی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ مرزائی کافر کیسے ہے؟ آجا میں تجھے بتاتا ہوں، یہ کافر نہیں، کائنات کا بدترین کافر ہے. اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 205 پہ کیا بکواس کی. ہائے ہائے، آؤ ایک دفعہ پروردگار سے معافی مانگتے ہوئے، سرور کائنات سے معافی مانگتے ہوئے. اگر قادیانیوں کا گندا کردار میرے سامنے نہ ہوتا، اگر ان کے نمازوں کا جو مسلمان ان سے یاری کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، ان کا گھٹیا کردار میرے سامنے نہ ہوتا، جو ان کی مصنوعات کو بیچتے ہیں، یوز کرتے ہیں، ان کا گندا کردار میرے سامنے نہ ہوتا، اس حوالے کو کبھی بھی پڑھ کے بطور ریفرنس کے بھی پیش نہ کرتا. میں مجبور ہوں. آؤ ایک بار اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، سرور کائنات سے معافی مانگتے ہوئے، کانوں پہ کان کھول کے سینوں پہ ہاتھ رکھ کے سنو کیا بکواس کی ہے. کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے محمد کے چھپانے کے لیے ایک ایسی ذلیل جگہ تجویز کی، ذلیل جگہ. اسی پہ ہی پیٹ کا مروڑ دم نہ ہوا، اسی پہ ہی گندگی نے دم نہ توڑا. آگے کہتا ہے ایک ایسی ذلیل جگہ جو نہایت مدفن، تنگ، تاریک، کیڑوں مکوڑوں کی نجاست کی جگہ تھی. ہائے ہائے، تو زندہ کس لیے ہے؟ تیری غیرت کس لیے ہے؟ تیری حمیت کس لیے ہے؟ تیری سینس، تیرا پیسہ، تیرا وجود کس لیے ہے؟ اللہ کے نبی کو وہ گالیاں دے، تو کہے ان کا خراب بڑا اچھا ہے. آؤ آج کے بعد یہ فیصلہ کر لو، مرتے دم تک حد نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ. آخری بات کہہ کے اپنی بات کو کلوز کرتا ہوں. یہ کتابوں کا ڈھیر ہے. قومی اسمبلی میں یہ ساری کتابیں پیش کی جا چکی، جن کی بنیاد پہ ان قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا. یہ ایک کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 16 میرے پاس موجود ہے. اس کے اندر صفحہ نمبر 271، 272، 270 ان تینوں پیجز پہ بکواس کرتا ہے. کہتا ہے اللہ نے دنیا میں 2 بار محمد کو بھیجا. پہلی بار مکہ میں بھیجا، دوسری بار قادیان میں میرے روپ میں، شکل میں بھیجا. کہتا ہے دنیا میں دوبارہ محمد بن کے آیا. کہتا ہے پہلے محمد سے میری روحانیت زیادہ اکمل، اکبا اور اشد ہے، بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے. کہتا ہے لوگوں پہلے محمد سے بڑھ کے آیا، پہلے محمد سے آرا بن کے آیا، بلکہ پہلا محمد ایک رات کا بے نور چاند تھا، اور میں مرزا قادیانی 14ویں رات کا چاند ہو. اور مجھے بتا جو سرور کائنات کی شان میں اتنی بڑی گستاخی کرے، اتنی بڑی بکواس کرے، یہ مسلمان ہے یا کائنات کا بدترین کافر ہے؟ پھر یہ کتاب یہ بھی قومی اسمبلی میں پیش کی جا چکی. آخری بات کہہ کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کتاب کا نام ہے ریویو آف ریلیجن. پاکستان کی سپریم کورٹ کے فل بینچ نے 1993 SCMR بنام ظہیر الدین سرکار وہ کیس کھول کے دیکھ لو. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل بینچ نے اس دور کے اندر 5
جسٹس صاحبہ نے ان کے خلاف فیصلہ دیا 1984 کے اندر، جس کے تحت یہ حوالہ بھی پیش کیا گیا، اور یہ لاہور کے سابقہ چیف جسٹس حضرت میاں نذیر اختر صاحب نے بھی اپنے ایک فیصلے میں اس بک کا ریفرنس کوٹ کیا۔ اس کے اندر مرزا بے ایمان کا ناپاک بیٹا پیج نمبر 158 پہ گندے قلم سے، گندی سیاہی سے، گندے پیپر پہ یہ بکواس کرتا ہے، کہتا ہے مرزائیو سنو، اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ دنیا میں ایک بار اور دنیا میں دوبارہ محمد کو بھیجے گا۔ کہتا ہے بس مرزا قادیانی دنیا میں محمد بن کے دوبارہ آ گئے۔ کہتا ہے مرزائیو اس لیے جب کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے میں لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو۔ کہتا ہے کلمہ یہی پڑھو، لفظ محمد آئے تو محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیا کرو۔ مجھے بتا جو کلمے کے اندر محمد سے مراد مرزا قادیانی کو لیتا ہے، اس سے بڑا کوئی لعنتی، اس سے بڑا کوئی قذاب، اس سے بڑا کوئی جھوٹا، اس سے بڑا کوئی کافر ہو سکتا ہے؟ یہ ہے ان کی اصل حقیقت۔ بات کو ختم کرتا ہوں، آؤ نسلوں کا ایمان بچاؤ۔ آج قادیانی پوری دنیا کے اندر ننگا ناچ جاچ رہا ہے، الگ موضوع ہے، پھر کبھی ٹائم ملا آپ کو بتاؤں گا کیسے کیسے ہمارے سکولوں کے اندر، کیسے کیسے ہمارے کالجز کے اندر، کیسے کیسے یونیورسٹیز کے اندر یہ لوگ کام کر رہے ہیں، کیسے ان کی عورتیں ہمارے نوجوان کا ایمان لوٹنے کے لیے دن دنا رہی ہیں، کیسے ویزے دے دے کے، لڑکیاں دے دے کے، گھر دے دے کے، پیسہ دے دے کے اپنے ہسپتالوں میں مسلمانوں کا علاج کروا کے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں۔ اور کیسے کیسے آج قادیانی سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے 18 گھنٹے 16 گھنٹے موبائل ہاتھ میں لے کے، کیا انسٹاگرام ہو، کیا واٹس ایپ کے گروپس ہو، کیا ٹویٹر ہو، کیا فیس بک ہو، نوجوان کو قادیانی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ہم نے انشاءاللہ ہر حال میں اپنے ایمان کا بھی پہرا دینا ہے، نسلوں کے ایمان کا بھی پہرا انشاءاللہ ہر حال میں ختم نبوت کا کام کریں گے، نسلوں کو بتائیں گے کہ یہ قادیانیت کس بلا کا نام ہے، اپنے بچوں کا ایمان بچائیں گے، انشاءاللہ اس جہاں میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اگلے جہانوں میں بھی بیڑا پار ہو جائے گا، قبر روشن ہو جائے گی، سرور کائنات کی شفاعت مل جائے گی، حوض کوثر کا جام مل جائے گا۔ کیوں میں سنے آئے پیادے دیس اندر پیندیاں مشکلہ بوتی بھاریاں نے ایک کوٹری ملنی ہے، رہن بدلے جنہوں نہ کوئی موے نہ باریاں نے جج حجوادی ڈکی یان ویرے اندر روح دیا ہو جا تیار یارے جیرے کہتے سن نال مارا کے تیرے آج اونامی بازیاں ہاریاں نے جدو خزانے چمن میں شوال کھولے، ہائے ہائے ریالٹی ہے، حقیقت ہے، سچائی ہے، جدو خزانے چمن میں شوال کھولے، پنچھی اڑ گئے مارداریاں نے محمد اونٹیا، جھوٹائی جگ سارا سچیاں سونے کملی والے دیاں، یاریاں نے اقبال کی روح کرتی